الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور موسم ایک بار پھر بڑا زبردست قسم کا موسم، اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پروگرام کرتے ہوئے تھوڑا سا سہارا لینا پڑ رہا ہے چھتریوں کا۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ فاران اسد ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں یوں تو اللہ کریم غفور الرحیم ہے اور اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن حضرت جی یہ جو رمضان المبارک کے 3 اشرے 3 باتوں کے لیے مخصوص ہیں، مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی، کیا ان میں خاص مغفرت اور خاص رحمت اور جہنم سے نجات کے لیے خاص بخشش سے نوازا جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے جی کہ یہ فطری ترتیب ہے۔ اگر کوئی کفر سے اسلام میں آنا چاہتا ہے، اگر کوئی گناہ سے تائب ہو کر نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ بخشش طلب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، راست دروازہ یہ ہے نا، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس پہ رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو اسی ترتیب کو رمضان کے 3 اشروں میں فرما دیا گیا کہ پہلا اشرہ خوب محنت کرو، خلوص سے بخشش مانگو، یہ استغفار کا اشرہ ہے، صحیح، گناہوں سے بخشش کا اشرہ ہے، اور یہ مانگنا تمہارے ذمہ۔ اب دوسرے اشرے میں رحمت الہی وصول کرو، رحمت کا نزول ہو رہا ہے، رحمت الہی وصول کرو، اور تیسرے اشرے میں تمہارے دل میں جنتیں آباد ہو جانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں ایک تیقن آ جانا چاہیے کہ اللہ کریم نے مجھ پہ احسان کیا، مجھے بخش دیا۔ اللہ۔ اب ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بدر میں تھے، جنگ بدر میں جنہوں نے حاضری دی، جنت ان پر واجب ہو گئی، خواہ وہ کچھ بھی کرے۔ ٹھیک۔ تو سائل نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر وہ چوری کریں، زنا کریں؟ آپ نے فرمایا وہ کچھ بھی کریں۔ سائل نے 3 دفعہ سوال دہرایا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا خواہ وہ کچھ بھی کریں، خواہ وہ شرک کریں، زنا کریں، آپ نے فرمایا کچھ بھی کریں۔ اب اس پہ جب علماء حدیث بحث کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ ایسے کام وہ کریں گے ہی نہیں، کریں گے نہیں، بالکل صحیح بات۔ جب ان پر جنت واجب ہو گئی تو وہ کام جنتیوں جیسے کریں گے۔ بے شک، یعنی جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ اسے جنت ملے گی، اس کا مزاج وہ جنت میں بسنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو بدر کے لوگ تھے وہ جنت میں انہوں نے بسنا، اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو جنتیوں کو زیب نہ دیتا ہو۔ بے شک، بے شک۔ تو گویا 30 رمضان گزارنے کے بعد آپ نے بخشش طلب کی، اللہ نے رحمت فرمائی، آپ کی بخشش ہو گئی۔ اب رمضان کے بعد تو ایک جنتی آپ کو نظر آنا چاہیے، اور آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا سارا وہ ہونا چاہیے جیسا ایک جنتی کا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے یہ روزے قبول ہوئے تو اپنے آپ ہی کو دیکھ لیں، اگر آپ میں تبدیلی آ گئی پتہ چل جائے تو اس کا مطلب ہے قبول ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر صرف بھوک پیاس گزاری اور موج میلہ اڑا لیا تو کوئی حرج نہیں، چلو نہ رکھنے سے یہ بھی بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی سیما اقبال ہے جیلم سے، یہ کہتی ہیں کہ
سورہ قدر میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جبکہ قرآن پاک تو وقتاً فوقتاً غیر رمضان میں بھی نازل ہوتا رہا، پھر لیلۃ القدر میں نازل فرمانے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کے نزول کی ترتیبیں ہیں۔ قرآن کریم علوم الہی کا خزینہ ہے، علم الہی سے لوح محفوظ پہ آنا بھی ایک اس کا نزول ہے۔ ٹھیک ہے، علم الہی سے لوح محفوظ میں آیا، یہ بھی اس کا نزول ہے، بالکل ٹھیک۔ لوح محفوظ سے آسمان اول پہ آیا، یہ بھی اس کا نزول ہے۔ صحیح۔ آسمان اول سے بذریعہ وحی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آیا، اللہ یہ بھی نزول ہے، اور یہ سارے نزول لیلۃ القدر کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ جو نزول کی ابتدا تھی وہ وہاں سے ہوئی۔ اب آگے قرآن کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے۔ قرآن کو چونکہ قیامت تک رہنا تھا، تو جب کوئی سوال پیدا ہوتا تھا اس کے جواب میں آیات آ جاتی تھی۔ ٹھیک، یہ ایک ذریعہ بن گیا، ایک تو صحت قرآن کا بالکل صحیح، کہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے، فلاں صحیح۔ واقعہ ہوا تھا، یہ آیت اس کے جواب میں آئی، تو گویا آیت کے معنی متعین ہو۔ بالکل ٹھیک، دوسرا ہمیشہ یاد رکھنے کا سبب بن گیا۔ سبحان اللہ۔ کسی بات سبحان کو اللہ۔ آپ کسی حوالے سے یاد رکھیں، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جب آپ وہاں پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے تو کیا ہوا تھا، تو اس حوالے سے یاد کریں تو پوری یاد بالکل یاد آئے آئے گا، بالکل یاد۔ بغیر حوالے کی ہوگی تو ہو سکتا ہے بھول جائے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم انسانوں مسلمانوں کے لیے یہ آسانیاں پیدا فرما دیں کہ اس کے سبب کے نزول کے سبب بھی بنا دیے، اور یاد رکھنے اور اس کا مفہوم سمجھنے کا سبب بھی عطا کر دیا۔ تو جتنے نزول ہوئے قرآن کریم کے سارے لیلۃ القدر ہی کو شروع ہوئے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کے ساتھ رابطہ، قلب اطہر کے ساتھ رابطہ، زمین پہ نزول بھی لیلۃ القدر ہی۔ قدر میں ہوا تھا، بالکل ٹھیک بات۔ اور یہ مطلب اس کا جو پراپر مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ پہ بھی اسی لیلۃ القدر میں ہی آیا، اور پھر جب لوح محفوظ پہ آیا وہ بھی لیلۃ القدر، وہ بھی لیلۃ، جب وہاں سے پہلے آسمان پہ آیا وہ بھی لیلۃ وہ بھی القدر، لیلۃ وہاں سے حضور کے قلب اطہر پر آیا تب بھی لیلۃ القدر۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت جی، یہ محبوب رحمان نے یہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور میرے والد نے دوسری شادی کر لی۔ میرے ماموں نے میری پرورش کی، پڑھایا لکھایا، اور جب میں بڑا ہو گیا، کمائی کرنے لگا، تو میرے والد اب مجھے کہتے ہیں کہ اپنی کمائی مجھے دو، جبکہ میری نانی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ کمائی اپنے ماموں کو دو۔ اب مجھے پالا تو ماموں نے ہے، پرورش ماموں نے کی ہے، والد نے تو اس وقت میری کیئر نہیں کی، تو اب مجھے کس کو؟ گزارش یہ ہے جی کہ ہر شخص اپنے کردار کا جواب دے۔ ٹھیک ہے، دوسری شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، دوسری شادی کرنا سنت ہے، ضرور کی، اچھا کیا، لیکن توازن رکھنا چاہیے تھا۔ صحیح، دوسری شادی کو بھی خوش رکھتے، اپنی اولاد بھی پالتے، یہ ان کا فریضہ تھا۔ اگر انہوں نے اولاد کی پرواہ نہیں کی تو اس کے جواب دے اللہ کے نزدیک وہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے والد ہیں، والد کے حقوق انہیں حاصل ہیں، آپ جتنی ان کی خدمت کریں گے آپ کو اللہ اتنا اور دے گا، اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ آپ ضرور ان کی مدد بھی کریں، اللہ اور ضرور ماموں کا خیال بھی رکھیں، حت المقدور جتنا آپ ادا کر سکتے ہیں ضرور کریں، بالکل صحیح۔ لیکن آپ والد کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ماموں کا خیال رکھنا ہے اسے احسان کے بدلے، جی، اور والد کا آپ لازم ہے، والد حکم ہے۔ والد ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے حضرت جی کہ والدین کے حقوق ہم پر کس طرح سے ہیں اس طرح سے کہ وہ جیسے بھی ہیں، وہ والد کا کیا فعل ہے، کیا قول ہے، اس کا کیا کام ہے، اس سے کوئی بدر میں آپ کے مقابلے میں مکے کے مشرک تھے، اور وہ حضور کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مسلمانوں کو مٹانے کا، اسلام کو مٹانے کا۔ باپ مشرک تھا، بیٹا حضور کی فوج میں تھا، اور صحابی تھا، اس نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں سب سے پہلے اپنے باپ کو قتل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ
تیرے دنیا میں آنے کا سبب ہے، تو اس کے دنیا سے جانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ تیرا وہ والد ہے، تجھ پہ احترام لازم ہے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ والد ہونا یہی بس اس کی اگر اس نے کوتاہی کی ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا، وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ اس کا حساب نہیں لے سکتے کہ آپ والد کو تنگ کرنا شروع کر دیں کہ تم نے یہ کیا وہ کیا، نہیں، آپ کا والد ہے، آپ احترام، اور آپ کے لیے عزت و احترام اسی طرح سے ہے، جتنی خدمت کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، واجد علی ہیں دبئی سے، یہ کہتے ہیں میں شوگر کا مریض ہوں، پچھلے 8 سال سے روزوں کا فدیہ ادا کر رہا ہوں، بس دل میں ایک کھٹک سی رہتی ہے کہ فدیہ ادا کر کے روزہ نہ رکھنے کے گناہ سے تو بچ جاتا ہوں مگر روزے رکھنے کے ثواب سے تو محروم ہوں، ایک مریض رمضان کی برکات سے کیسے فیض؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں طرح اللہ کی اطاعت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے روزہ رکھا، کیوں رکھا؟ اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ اللہ نے رخصت دی ہے کہ فدیہ دے دو، تو ثواب میں کمی نہیں ہے، دونوں طرح اللہ کی اطاعت ہے۔ اب ہمیں یہ بڑی غلط فہمی ہے، جس طرح اللہ کے احکام پر عمل ضروری ہے، اسی طرح جہاں سے اللہ نے رخصت دی ہے اس رخصت پر عمل بھی ضروری ہے۔ کیا بات؟ آپ کو رخصت ہے کہ سفر میں آپ دوگانا پڑھیں، آپ کی نماز قضا ہو گئی، سفر میں نہیں پڑھ سکے، گھر آ گئے، آپ تو کمفرٹیبل ہیں، قضا 2 رکعت ہی کریں، رخصت چھوڑیں گے نہیں۔ تو اللہ کی اطاعت مقصود ہے، روزہ رکھ کر بھی آپ نے اللہ کی اطاعت کی، نہ رکھ کر فدیہ دے کر بھی اللہ کی اطاعت کی، وہ آپ کو ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ مقصد اللہ کریم کی اطاعت ہے۔ دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور کتنے ابہام ہیں ان کے اندر۔ حضرت جی بریک پہ جانا ہے، ابہام اس لیے ہے کہ کوئی یہ باتیں نہ پوچھتا نہ بتاتا ہے، بلکہ اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو بتانے والے بس یہی کہتے ڈانٹ ہیں، دیتے۔ حضرت جی وقفے پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو ہمیں SMS کر سکتے ہیں 033349555021، اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv، اس پہ ہمیں اپنا سوال بھیجیے، ہم آپ کا سوال ضرور اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، عثمان ہے آسٹریلیا سے، انہوں نے بھی ای میل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ دوست یہاں پر رہتے ہیں اور ہمارا جو یہاں پر روزگار ہے وہ سیکورٹی کی ایک کمپنی ہے، اس میں ہم کام کرتے ہیں، جہاں پہ جن پلازوں کے سامنے ہماری ڈیوٹی لگتی ہے ان پلازوں کے اندر الکوہل اور پھر ڈانس اور اس طرح کے، اور پھر شراب خانے ہیں اور اس طرح کے کام ہوتے ہیں، تو ان کے باہر ہماری سیکورٹی کی ڈیوٹی ہے۔ تو کیا یہ ہم جو چیز مطلب جو کما رہے ہیں اس نوکری سے، یہ رزق حلال ہے یا نہیں؟ اس کو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پر غیر مسلم اقوام ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو وہ ذمہ داری دیتی ہیں کہ ہماری اس عمارت میں آپ نے اس کا تحفظ کرنا ہے، کوئی دہشت گرد، کوئی غلط آدمی اندر نہ گھسے، آپ وہ تحفظ کرتے ہیں، اس کی آپ اجرت لیتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اندر کیا ہوتا ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کی نگہداشت کریں، آپ اس کی اجرت لیتے ہیں، اس میں کیا شک ہے۔ اچھا، اگر اسی ڈیوٹی کو تھوڑا سا آگے، مطلب کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تھوڑا آگے جا کے کام کرتے ہیں، یعنی کہ باہر تو اکثر بارز لگی ہوتی ہیں اور ان بار کے اندر ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو سرو کریں، یہ جو ہے نا جی، خنزیر اور شراب، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا کچھ بھی کرنا ٹوٹلی حرام ہے۔ حرام ہے۔
خنزیر کو آپ اپنی گاڑی میں اجرت پہ لاد کے لے جاتے ہیں، کرایہ حرام ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ خنزیر چرانے پہ آپ یا ان کی حفاظت پہ ملازم ہو جاتے ہیں، وہ تنخواہ حرام ہے۔ صحیح، ان کی اصل میں حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح شراب جو ہے اس کی اصل میں حرمت ہے، شراب بیچنا، شراب پلانا، شراب بنانا، شراب کو کرائے پر لاد کر لے جانا بھی حرام ہے، تو ان کی اصل میں حرمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو شراب سرو کرنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اگر اس پہ ڈیوٹی ہے تو وہ چھوڑ دے، کوئی اور کام کرے۔ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر عمارت کا تحفظ ہے اس میں وہ شراب ان کی اپنی مرضی پیتے رہے۔ مطلب بیہائنڈ دا کرٹن کیا ہو رہا ہے؟ ہم پی آئی اے کے جہازوں میں سفر کرتے تھے تو پی آئی اے میں بھی جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں شراب سرو کی جاتی تھی۔ صحیح، غیر ملکی کمپنیوں میں تو ہے ہی، وہ تو کھانے کے ساتھ ان کا ایک آئٹم ہے کہ ایک چھوٹی سی بوتل شراب کی بھی وہ اس کے ٹرے میں ہوتی ہے، لیکن ہماری پی آئی اے بھی کرتی تھی، تو کیا ہم سفر چھوڑ دیتے؟ صحیح، کہ ان کی گول گردن ہے، ہم نے تو ٹکٹ لیا، سیٹ پہ بیٹھے، منزل آئی اتر گئے۔ بالکل یہ صحیح، نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ہمیں کہیں کہ جی آپ یہ دوسرے مسافروں کو پلاؤ تو یہ حرام ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا جی حضرت جی، ایک سوال ہے، سہیل انور ہے گجرانوالا سے، یہ کہتے ہیں کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مسجد میں نمازی حضرات نماز میں اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو شاید کسی نے بتا دیا ہے کہ یہ سنت ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جب فرض نماز کے بعد جب امام صاحب دعا مانگتے ہیں تو ہم صرف آمین ہی کہیں گے یا ہم اپنی کوئی دعا مانگ سکتے ہیں، یا اس کے بعد جب امام صاحب نے آمین کہہ دیا تو ہم اپنی دعا کو لمبا کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ ہی آمین کہنا پڑے گا؟ گزارش یہ ہے جی کہ داڑھی کا خلال کرنا، یعنی اس میں اس طرح انگلیاں پھیرنا، یہ سنت ہے وضو کی۔ جب آپ وضو کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو منہ دھونے کے بعد اس میں اس طرح خلال کر لیں تاکہ پانی جڑوں تک پہنچ جائے۔ یہ نماز کی سنت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نماز میں لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یار انہیں نماز میں کچھ ملتا تو ہے نہیں، بیکار کھڑے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کھیلتے رہتے ہیں، کوئی کان کھو جاتا ہے، کوئی منہ سے اس طرح کرتے ہیں، کوئی گاڑی، کیا کریں؟ اللہ اکبر، انہیں کچھ ملتا نہیں ہے نماز میں۔ نہیں کچھ بھی نہیں۔ تیرا دل تو ایسا نا ماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ وہ بے فکر کھڑے ہیں، پابند ہیں، بول بھی نہیں سکتے، اور کچھ تو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ اگر آگے کچھ لذت آنا شروع ہو جائے، کوئی مزہ آنا شروع ہو جائے، یہ نہ کریں۔ بھول جائیں گے۔ دعا آپ امام کے ساتھ کر رہے ہیں، امام دعا ختم کرتا ہے، آپ ختم کر لیں، آپ پھر اپنی شروع کر لیں۔ صحیح، امام مانگ رہا ہے، اس میں آپ اپنی بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ضرور عرض کریں۔ اللہ کی بارگاہ وسیع ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے، وہ ہماری طرح محتاج نہیں ہے کہ ایک کی بات سن رہا ہے دوسرے کی نہیں سنے گا۔ اللہ اس میں کرنا چاہتے ہیں کریں، امام ختم کر کے آپ بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، کون روکتا ہے؟ دعا کرنا بجائے خود عبادت ہے، ضرور کریں۔ صحیح، صحیح۔ اچھا جی، ایک اور سوال ہے، یہ چکوال سے فرید قصر کوئی جگہ ہے، وہاں سے ہیں بابر صاحب پوچھتے ہیں جی کہ گورنمنٹ جب سڑکیں بناتی ہے، تعمیر کرتی ہے، تو اس سڑک کی حدود میں یا اس سڑک کے رستے میں جب قبرستان آ جاتے ہیں تو ان قبروں کو شفٹ کیا جاتا ہے دوسری جگہ پہ، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کے اس میں آتی ہے، میپ کے اندر آئی ہوتی ہے، وہ سڑک چینج نہیں کرتے بلکہ وہاں سے قبرستان کو، وہ قبروں کو کھول کے اور دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیتے ہیں، تو کیا یہ شفٹنگ ٹھیک ہے؟ کوئی حرج نہیں، جائز، کوئی حرج نہیں، جائز ہے اگر مجبوری ہو، اگر مجبوری اگر اسے اوائڈ کیا جا سکے تو وہ بہت بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر مجبوری ہو کہ وہیں سے گزرنا ہے تو قبر کو شفٹ کرنے میں حرج نہیں، حرج نہیں ہے، احترام سے بالکل قبر ٹھیک ہے۔ کھول لی جائے اور جو باقیات اس میں ہیں انہیں دوسری جگہ قبر بنا کے دفن کر دیا۔ اچھا جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں، امیر مغل ہیں دبئی سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی میں نے ایک بیوہ سے شادی کی اور اس بیوہ کی ایک بیٹی ہے، اور میرا بھی پہلی بیگم سے ایک بیٹا ہے، کیا میرا بیٹا میری جس سے میں نے شادی کی ہے اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، یا میرا بھائی یا کوئی اور ریلیٹیو اس بیٹی کر سے؟ سکتے، بیٹا بھی کر سکتے، بیٹا بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت؟ اس لڑکی کی والدہ بھی اور ہے، والد بھی اور ہے، اس لڑکے کی والدہ بھی اور ہے، والد بھی الگ ہے۔
ٹھیک ہے. ان کی آپس میں شادی ہو سکتی. اب اگر ان کی شادی ہوگی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. وحیدہ عالم ہے سیالکوٹ سے، یہ کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہے، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ روزہ تو رکھتے ہی پرہیزگار ہیں، پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ روزہ فرض اس لیے ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ؟ یہ بیٹی کی میرا خیال ہے اپنی سمجھ کی بات ہے. روزہ پرہیزگار ہی نہیں رکھتے، روزہ ہر کوئی رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے رکھنے کی. پرہیزگار جسے ہم سمجھتے ہیں شاید وہ پرہیزگار نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا پرہیزگار کا کیا مفہوم؟ پرہیزگار کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہو اور نافرمانی سے پرہیز کرتا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہم تو جو مسکین صورت ہمیں نمازیں پڑھتا ہے اسے پرہیزگار سمجھ. اس کے اندر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بھیڑیا ہو. بالکل ایسے ہی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہاں جو ہے تقوی مراد ہے. ٹھیک ہے. اردو کا دامن تنگ ہے، ہم ترجمے میں یا ڈر لکھ دیتے ہیں یا پرہیزگاری لکھ دیتے ہیں. تقوی ایک کیفیت ہے، ایک تعلق ہے اللہ سے. صحیح. اب آپ کا میرے ساتھ رشتہ تو بنا اس پروگرام کی وساطت سے، بالکل. لیکن اب یہ ایک ڈیولپ ہو گیا ہے. بالکل. اب لاہور بیٹھ کر بات کرتے ہوئے آپ کو کچھ تھوڑا سا احساس تو ہوگا کہ اس سے کہیں انہیں ناراضگی نہ ہو. بالکل ایسے ہی، بالکل. یہ جو تعلق کے درمیان ایک کیفیت بن جاتی ہے کہ آپ اس کے سامنے ہوں یا دور ہوں، حاضر ہوں یا غائب ہوں، اس کی مخالفت سننا یا کرنا نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک. اگر یہ اللہ سے ڈیولپ ہو جائے اللہ اکبر، تو اسے تقویٰ کیا کہتے ہیں. بات ہے. بالکل صحیح. جب یہ اللہ سے ڈیولپ ہو جائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی اللہ سے ایسا تعلق بن جائے کہ حاضر و غائب، سفر و حضر میں بندہ یہ خیال رکھے یہ بات منہ سے نہ نکالوں اللہ ناراض ہوں گے، یہ کام اس طرح نہ کروں اللہ ناراض. اسے تقویٰ کہتے ہیں. صحیح. بالکل ٹھیک. اب اس کے اتنے مدارج ہیں کہ کوئی ساری عمر سجدے میں بھی رہے تو یہ ختم نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اس کی ہر فرد کو ضرورت ہے. اس کی ضرورت عام آدمی سے لے کر علماء، عام آدمی سے لے کر اہل اللہ، عام آدمی سے لے کر انبیاء تک کو ہے. بے شک. انبیاء بھی ہمیشہ اسی کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کے درجات بھی بڑھتے رہے. کوئی جگہ ایسی نہیں آتی کہ آپ یہاں پہنچ کے آگے اللہ کریں بیٹھیں بس منظر ختم ہو گیا، ایسی کوئی جگہ نہیں. ابد اللہ آباد لوگ آگے بڑھتے رہیں گے، بڑھتے ہی رہیں گے، ترقی ہوتی ہی رہے گی. حتمی مقام کوئی نہیں ہے. تو جنہیں آپ پرہیزگار سمجھتے ہیں انہیں بھی مزید پرہیزگاری کی ضرورت ہے. بالکل. اور جو نہیں ہے انہیں بھی ضرورت ہے. اور یہ قرآن نے روزے کا مقصد بتایا کہ میں بھوکے پیاسے نہ رہو، ذرا اپنا امتحان بھی لو کہ تم نے روزہ رکھا تو اس شام تمہیں کتنا احساس تھا حضور حق کا، کتنی اطاعت کی آرزو پیدا ہوئی، کتنی گناہ سے نفرت پیدا ہوئی. اگر یہ ملا تو آپ نے روزہ رکھا، اگر یہ نہیں ہے تو آپ بھوکے پیاسے رہے. اس سے کیا فائدہ. بالکل ٹھیک بات. حضرت جی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آخر میں آپ ہی کی کتاب میں پوچھے حق سے اقتباس ہے. ناظرین محترم، حضرت جی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کس سبب سے لیلۃ القدر بنی؟ کیا ہمیں اس کا احساس و ادراک ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آئی تو اللہ نے ان لمحات کو 1000 مہینوں سے زیادہ اہمیت دے دی؟ کیا ہم اس کی عظمت سے واقف ہیں؟ کیا ہمارا عقیدہ وہی ہے جس کا مطالبہ یہ کتاب کرتی ہے؟ جس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے کیا میں نے اس پر غور کیا؟ جن کاموں کے کرنے کا اور جس طرح کرنے کا کہتی ہے کیا مجھے اس کا پاس ہے؟ اگر ہے تو پھر ہماری ہر رات لیلۃ القدر ہے کہ ہمارے پاس ہر وقت قرآن موجود ہے. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.